بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قسط نمبر 18۔ دارالعلوم دیوبند میں علم حدیث پر زور کیوں؟ یہ بہت سارے حضرات کو اعتراض ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں علم حدیث پر اور علوم کے مقابلے میں زیادہ زور دیا جاتا ہے، حالانکہ کلام پاک پر زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ اعتراض بھی وزنی ہے، تاہم یہ بات تحقیق کو پہنچی ہوئی ہے کہ حدیث کے ذریعے سے قرآن کو اور سنن مبارکہ سے قرآن ہی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں عالم کورس کی آخری جماعت دور حدیث میں خالص حدیث ہی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ عالمیت کے 8 سالہ نصاب میں مکمل ترجمہ کلام پاک کے علاوہ تفسیر کی ایک جامع اور معنی کتاب جلالین بھی مکمل پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ اور کتابوں کا بھی تفسیر کے حوالے سے شامل ہونا ضروری تھا۔ تو اس کا جواب ہمارے حضرت الاستاذ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیمی سال میں ایک مرتبہ جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنایا تھا کہ دراصل علم حدیث ہی در حقیقت قرآن کی تفسیر ہے، اس لیے کہ بغیر احادیث شریفہ کے کلام پاک کا سمجھنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم حدیث پر توجہ دینے کا پھل دنیا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دارالعلوم کی توجہ علم حدیث پر بہت زیادہ ہے کہ سینکڑوں احادیث شریفہ اس کی برکت سے یاد ہو جاتی ہے، قرآن فہمی میں کافی مدد ملتی ہے۔ ہم یہاں اختصار کے پیش نظر صرف 2 واقعات نقل کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت الاستاذ مولانا ریاض علی صاحب بجنوری ظفر جو رحمۃ اللہ علیہ، جو سابق استاذ حدیث بھی اور ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند بھی رہے ہیں، بہت بڑے شاعر اور ادیب بھی تھے، ترانۂ دارالعلوم دیوبند انہی کی تخلیق کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا سید فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہما جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ میں کہیں شریک تھے، تو کوئی ایسا مسئلہ دونوں بزرگوں کے درمیان موضوع بحث بن گیا، تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بطور دلیل 3 حدیثیں پیش کی، اور مولانا فخر الدین صاحب نے بھی دلیل کے طور پر احادیث شریفہ کو مع سند بلا کسی توقف کے لگاتار بیان کرنا شروع کیا۔ جب حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے 50 احادیث شریف پر پہنچے تو مولانا آزاد نے عرض کیا، بس میرے بھائی، اب یہ مسئلہ احادیث کی روشنی میں واضح ہو گیا۔ ایک اور واقعہ ہے فاضل دیوبند کو سعودی حکومت کا خصوصی انعام۔ بروایت حضرت الاستاذ مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم نائب محتمم اول دارالعلوم دیوبند و استاذ حدیث و معمار مسجد رشید دارالعلوم دیوبند، آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ سعودی عرب میں حدیث کے متعلق عالمی پیمانے پر ایک مسابقہ ہوا، ایک امتحان ہوا۔ اس میں شرط تھی کہ 3 گھنٹوں میں 50 ان منتخب احادیث کو کلام پاک کی تفسیر ثابت کرنا۔ اس مقابلے میں دنیا اسلام کے نامور یونیورسٹیوں کے فضلاء کرام کو دعوت دی گئی تھی۔
دارالعلوم کے ایک فاضل نے بھی اس میں حصہ لیا اور 3 گھنٹوں میں 48 احادیث شریفہ کو قرآن آیات کی تفسیر بنا کر پیش کیا، جبکہ دیگر عالمی یونیورسٹیوں کے طلباء 14 اور 15 احادیث پر ہی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ تو اس طرح فاضل دیوبند کو اس مسابقہ علمی میں پہلا انعام ملا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 19 میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔